کہ جو مشغول آدمی ہے بیچارہ، دن رات اس کے ہزار اس کے دھندے اس کے دماغ پر مسلط ہیں، کبھی ایک مطالبہ ہے، کبھی دوسرا مطالبہ ہے، کبھی یہ کام کرنا ہے، کبھی وہ کام کرنا ہے، نماز کا وقت آ گیا وہ چھوڑ چھاڑ کے آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر۔ اب اس کوشش تو اس نے بیچارے نے یہ کی ہے کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دھیان کروں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا خیال دل میں نہ لاؤں۔ چاہا تو یہ ہاتھ اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ غیر اللہ سے میں نے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا، لیکن جب ہاتھ باندھے، ابھی الحمدللہ رب العالمین ہی کہا تھا، ابھی شروع ہی کیا تھا کہ کبھی ایک مطالبے کا خیال آ رہا ہے، کبھی دوسرے مطالبے کا خیال آ رہا ہے، کبھی یہاں کا دھیان، کبھی وہاں کا دھیان، غیر اختیاری طور پر مجبور ہے، آ رہے خیالات، یہاں تک کہ پھر تنبہ ہو گیا، ارے بھائی میں تو بھٹک گیا، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لگایا، کچھ دیر چلا، پھر بھٹک گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ کبھی یہ خیال آ گیا، کبھی وہ خیال آ گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اختیار میں تھا الحمدللہ وہ کر لیا، اور اس کے بعد جو غیر اختیاری باتیں خیال میں آ رہی ہیں تو ان سے ان کا کوئی مواخذہ نہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری تو لگا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر تو ہو گیا، اپنے آپ کو پیش تو کر دیا، لہذا الحمدللہ اس شخص سے آزاد درجہ بہتر ہے جس کو یہ توفیق نہیں ہوئی، اس پر شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور مانگ لے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو مزید اس کے اندر تکمیل پیدا فرما۔ بلکہ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ شاید پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ ایک ریٹائرڈ آدمی ہے، ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مشغلہ نہیں۔ اب وہ ایک وقت مسجد میں جاتا ہے اور جانے سے پہلے اس کو دھیان لگا رہتا ہے، گھڑی پر نگاہ رہتی ہے، اور مسجد کی طرف چلا اور پورے اہتمام کے ساتھ وضو کیا اور وہاں جا کر مسجد کے اندر داخل ہوا اور تحیۃ المسجد پڑھی، انتظار میں بیٹھا ہے، نماز شروع ہو گئی، نماز کے اندر شامل ہو گیا، تو اس کا دل نماز کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا اور اس کے اندر خشوع بظاہر زیادہ نظر آئے گا، روحانیت بھی اس کی زیادہ محسوس ہوگی اس کو اپنے اس عمل کے اندر۔ لیکن چونکہ اس کے حالات ہی ایسے ہیں، اس واسطے بے شک اس کا کام اپنی جگہ درست ہے اور اچھا ہے، قابل مبارکباد ہے، لیکن جو میں نے مثال دی کہ مشغول آدمی ہے، سارے مشغلے چھوڑ کر آ کے اللہ اکبر کہہ دیا اور اس کے دل میں ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر داخل ہو گیا، اللہ کی آواز پر لبیک کہہ دیا، تو اس کی روحانیت، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اس کی روحانیت پہلے والے آدمی کی روحانیت سے زیادہ ہے، زیادہ ہے اس کی روحانیت، اس واسطے کہ اس نے ہزار بکھیڑوں کو لات مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر دی، تو اس کی روحانیت زیادہ ہے بنسبت اس آدمی کے جس کو کوئی مشغلہ ہی نہیں۔ اور پہلے بھی میں نے شاید سنایا ہوگا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، تو وہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کا معاملہ فرمایا، میری مغفرت فرما دی، لیکن جو درجہ ہمارے قریب میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا وہ ہم حاصل نہ کر سکتے۔ ایک لوہار جس نے خواب دیکھا تھا
اس نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس ایک لوہار رہتا تھا، سارے دن لوہا پیٹا کرتا تھا. تو ان کو تجسس ہوا کہ لوہار کا کون سا ایسا عمل تھا جو عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے بڑھ گیا. جا کے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی تمہارے شوہر کے کیا خاص اعمال تھے، کون کون سی نیکیاں ایسی تھیں جو تمہارے خیال میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بن سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو بیچارہ وہ بظاہر دنیا دار آدمی تھا اور دن رات اپنی روزی کمانے کی فکر میں رہتا تھا، لیکن دو باتیں اس کی ایسی تھی جو میں نے دیکھی ہیں. ایک یہ کہ ہمارے برابر میں ایک بزرگ رہتے تھے، یعنی عبداللہ بن مبارک، اور رات کے وقت میں جب رات کا وقت آتا تھا تو وہ نماز کے لیے اپنے گرمی کے موسم میں چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. تو ایسا لگتا تھا جیسے لکڑی کھڑی ہو جائے، بے حس و حرکت اور بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ وہ استقامت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور طویل طویل رکعتیں، طویل رکوع، طویل سجدے کیا کرتے تھے. تو جب میرا شوہر ان کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں وسعت عطا فرمائی ہے، تو اس واسطے یہ رات کو جاگ کر اتنی عبادت کرتے ہیں، اگر ہمیں بھی کچھ وسعت ہوتی تو ہم بھی کر لیا کرتے، ہم بھی کچھ رات کو تہجد میں کھڑے ہو جایا کرتے. ایک تو اس حسرت کا اظہار کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ اس کا معمول یہ تھا کہ اگر وہ لوہا پیٹ رہا ہوتا تھا اور اسی دوران حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ جاتی تو اگر اس نے ہتھوڑا اپنے سر سے اونچا بلند کیا ہوا ہے لوہے پر ضرب لگانے کے لیے تو یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ ایک ضرب لگا دے، بلکہ پیچھے ہی سے اس ہتھوڑے کو پھینک دیتا تھا اور کہتا بس اب نماز کا وقت ہو گیا اور چلا گیا تھا. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اختیار کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ نماز فرض ٹھیک وقت کے اوپر ادا ہو جائے، اس کا تو اتنا اہتمام تھا. اور جو نوافل پڑھتے تھے بڑے بزرگ، ان کے بارے میں حسرت دل میں کہ کاش ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم بھی پڑھتے. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے حسرت نایاب، یعنی جو عمل انسان اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکا اس کی جو حسرت ہوتی ہے، یہ حسرت بعض اوقات انسان کو اس سے زیادہ بڑھا دیتی ہے جو عمل کر رہا ہے. اس کو حسرت نایاب کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا. عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے جلیل القدر محدث مفقی صوفی ولی اللہ، اور لوہار آگے بڑھ گیا. وہ اس لیے کہ اپنے کرنے کا جو کام تھا اختیار کا اس میں کمی نہیں کی، اور غیر اختیاری امور کے اوپر مواخذہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا، اور جو نوافل کی توفیق نہیں ہو رہی تھی اس کے بارے میں ایک حسرت دل میں پیدا ہو گئی. اللہ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس صلی اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس کسی نے خط میں لکھا کہ حضرت کیا کروں کہ بار بار تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اپنے حالات کی وجہ سے رات کو سونے میں دیر ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وقت پر آنکھ نہیں کھلتی، سارا دن اس کی وجہ سے حسرت رہتی ہے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اگر اپنی طرف سے کوشش کر لی تھی اور پھر بھی آنکھ نہ کھلی تو انشاءاللہ ارادے کا ثواب تمہیں مل جائے گا، اور یہ جو حسرت ہوئی ہے اس حسرت کا ثواب اس کے اوپر الگ ہے.